احتیاط کے تحت کیا تھا، حالانکہ مجھے اس کی جانب سے کسی گڑبڑ کی کوئی توقع نہیں تھی۔ پپو کو بھی میں نے مداری والی بات کی پردہ پوشی کی تلقین اس لیے کی تھی کہ جب تک منصور کے اغوا یا گمشدگی کا کوئی سراغ میرے ہاتھ نہ لگ جاتا، میں اس نقطے کو تشت اصبام کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ کانسٹیبل شیر محمد دروازے کے پاس پہنچا تو میں نے اضافہ کیا کہ شیر محمد، باہر جو دوسری پارٹی بیٹھی ہے نا، اس کے سرکردہ کو اندر بھیج دو۔ یعنی ملک فیروز عالم؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ میرا جواب اس بات میں پا کر وہ باہر نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد ملک فیروز عالم اکھڑی ہوئی چال چلتے ہوئے میرے کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھتے ہی شکایت آمیز لہجے میں بولا کہ تھانے دار صاحب، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ وہ داخلی دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا کہ آپ نے مجرموں کو تو بڑی محبت سے رخصت کر دیا ہے۔ آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جناب، آپ خامخواہ خفا نہ ہو، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا بھی مجرم ثابت نہیں ہوئے۔ دوسرے، میں نے انہیں محبت سے رخصت نہیں کیا بلکہ ایک مضبوط جال میں ان کو جکڑ دیا ہے، جو فی الوقت آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ میں نے زمینی گفتگو کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، وہ دونوں پولیس کی خفیہ کڑی نگرانی میں ہیں۔ میں جب اور جس وقت چاہوں گا انہیں حوالات کی سلاخوں کے پیچھے کر دوں گا۔ آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کیا؟ ملک فیروز نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے ایک سراغ ملا ہے اس سلسلے میں نے کہا۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا کہ کیسا سراغ تھانے دار صاحب؟ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں فی الحال آپ رازداری برتیں گے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر رازداری میں میرے بیٹے کی بھلائی ہے تو میں ضرور آپ کی بات مانوں گا، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا۔ آپ بتائیں کہ وہ سراغ کیا ہے؟ میں نے مختصر الفاظ میں ملک فیروز عالم کو مداری اور منصور کا قصہ سنانے کے بعد کہا کہ آپ کے بچے کی گمشدگی میں اس مداری کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بات تو آپ کے دل کو لگ رہی ہے، بشرطے کہ مداری والی بات میں واقعی حقیقت ہو۔ مجھے تو یہ کوئی چال معلوم ہوتی ہے، کہیں باپ بیٹے نے اپنی جانب سے تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے تو کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ آپ کا شک بے بنیاد ہے ملک صاحب، میں نے کہا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں گھاٹ کاٹ کر پانی پیا ہے اور بھانت بھانت کے مجرموں سے میرا پالا پڑا ہے۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ان باپ بیٹے کا منصور کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ آپ بچے کے باپ ہیں، شاید اس لیے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا، لیکن مجھے امید ہے کہ بعد ازاں آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ وہ کچھ دیر تک سوچ نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولا، پھر اس خبیث مداری کو کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے کہا کہ اگر وہ مداری ہاتھ لگ جائے تو اس سے بہت اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے پیشہ ور لوگوں میں اکثر مجرم بھی ہوتے ہیں، سپیرے، مداری، بازیگر، بنجارے اور گاؤں گاؤں گھوم کر اشیاء فروخت کرنے والوں میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس مداری تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے؟ فیروز عالم نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے ملک صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ فوری طور پر میں کسی کھوجی کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس مقام سے واقف ہو چکا ہوں جہاں اس مداری اور آپ کے گمشدہ بچے کے درمیان گفتگو ہوئی تھی۔ اگر منصور اس مداری کے ساتھ ہی گیا ہے تو ان کے قدموں کے نشانات سے ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر دیر کس بات کی ملک صاحب؟ فیروز عالم بےتابی سے بولا، آپ جلد از جلد کھوجی کا انتظام کریں۔ میرے بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں جتنی بھی رقم خرچ ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کی بازیابی کے لیے دولت کو پانی کی طرح بہا سکتا ہوں۔ میں آپ کے درد و اختیار کو بخوبی سمجھ رہا ہوں، میں نے حوصلہ بخش لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ملک صاحب، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے، آپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے یقیناً بے دریغ دولت خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اپنی بات جاری رکھی، تاہم میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں دولت لٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کا بچہ میرے تھانے کی حدود کے اندر سے غائب ہوا ہے، اسے بازیاب کرانا میری ذمہ داری ہے اور میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ پولیس اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں برتے گی اور آپ سے فی الحال ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ بھی ہم سے تعاون کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ بس آپ فی الفور کارروائی کا آغاز کریں۔ میں نے ملک فیروز عالم کی موجودگی میں ہی ASI جہاں زیب کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ہدایت کی وہ کھوجی تاج الدین عرف بابا تاجہ سے رابطہ کرے اور اسے فوراً یہاں لے کر آئے۔ ASI اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ملک فیروز عالم نے کہا کہ ملک منصور کی ماں خالدہ خانم کا کل سے بہت برا حال ہے۔
اس نے کھانا پینا بالکل ترک کر دیا ہے، ہر وقت منصور منصور کی گردان کرتی رہتی ہے۔ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اس معاملے کو نمٹائیں۔ کہیں ملکانی، فیروز عالم نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے تشفی امیز انداز میں کہا کہ ملک صاحب، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلد مل جائے گا۔ آپ خدشات اور اندیشوں کو ذہن میں جگہ نہ دیں۔ ملکانی جی کو بھی کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ آمین، میں نے بآواز بلند کہا اور پھر پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ وہ بولا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ منصور عالم آئندہ ماہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ منصور کو بڑھاپے کی اولاد ہی سمجھے جناب۔ مجھے یاد آ گیا، آپ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ واقعی بڑھاپے کی اولاد کچھ زیادہ ہی عزیز ہوتی ہے، اور پھر اکلوتی اولاد کا معاملہ بھی بہت جذباتی ہوتا ہے۔ فیروز عالم نے کہا کہ میرے پاس دولت کی کمی ہے، نہ اختیارات کی، اور نہ ہی میری پہنچ کی۔ بڑی سے بڑی سفارش میرے پاس موجود ہے، بڑے بڑے سرکاری افسروں سے میرے تعلقات ہیں، میں اپنے بیٹے کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ فی الحال تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کچھ نہ کریں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے ہی کرنے دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی مرحلے پر آپ کی پہنچ کی ضرورت پڑی یا آپ کے اختیارات کو استعمال کرنے کا موقع آیا تو میں آپ سے ضرور مدد لوں گا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہمارے درمیان آئندہ 20-25 منٹ تک منصور عالم ہی کی گفتگو ہوتی رہی۔ اے ایس آئی جہاں زیب کی آمد نے عارضی طور پر گفتگو کے اس تسلسل کو منقطع کر دیا۔ اے ایس آئی نے میرے پاس آنے کے بعد بتایا کہ ملک صاحب، تاج دین سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ اے ایس آئی نے بتایا کہ وہ اس وقت یہاں نہیں، نور پور تھل سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس کے گھر سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کل دوپہر تک واپس آئے گا۔ تم نے اس کے گھر والوں سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ نور پور تھل سے باہر کہاں گیا ہے؟ میں نے کہا، ہم کسی کانسٹیبل کو بھیج کر اسے آج ہی واپس بلا لیتے۔ اے ایس آئی نے بری رسان سے جواب دیا، کوئی فائدہ نہیں جناب، ہمیں کل دوپہر تک انتظار کرنا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے گھر سے پتہ چلا ہے کہ وہ چک نمبر 39 قائد آباد گیا ہوا ہے۔ ہاں پھر تو مجبوری ہے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ہمیں کل دوپہر کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت اتنی ترقی یافتہ نہیں تھے اور بسیں وغیرہ بھی برائے نام تھیں، اس لیے بعض اوقات بہت کم فاصلہ طے کرنے کے لیے پورا دن صرف ہو جاتا تھا۔ قائد آباد تو ویسے بھی نور پور تھل سے خاصے فاصلے پر تھا۔ مجبوری کا نام صبر کے مصادق انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملک فیروز مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں نے جاتے وقت اسے پھر تاکید کی کہ بیٹے کی تلاش کے سلسلے میں وہ از خود کوئی قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اور اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ گزشتہ رات کی بارش نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تاج دین کھوجی کی مدد سے میں مداری اور منصور کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گا، لیکن جس طرح دھواں دھار بارش ہوئی تھی، اس سے کھرا تلاش کرنے کے امکانات کو صفر کے برابر کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے میں تو الجھن میں مبتلا ہی ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ منصور کا باپ ملک فیروز عالم بھی خاصا پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا ملک صاحب؟ فیروز عالم نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ منصور تک پہنچنے کی ترکیب عمل سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں ملک صاحب، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب ہم مختلف انداز میں کارروائی کریں گے۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو وہی ہے، مداری کی تلاش۔ میں نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھوٹتے ہوئے کہا، مگر ٹریک تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، فیروز عالم کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ملک صاحب، ہمارا مطلوبہ مداری یقیناً نور پور تھل کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کا تفصیلی حلیہ موجود ہے۔ اگر ہم آس پاس کے گاؤں دیہات میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف ہم اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ترکیب ہمیں ضرور اس نامراد مداری تک پہنچا دے گی۔ مداری تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ منصور تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کرے کہ اس وقت تک منصور خیریت سے رہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔
میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں ابھی مختلف پولیس اہلکاروں کو خصوصی ہدایت کے بعد روانہ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ سراپا نیاز نظر آنے لگا۔ میں نے کہا کہ ملک صاحب، میں آپ کے بچے کو تلاش کرنے کے لیے اپنی اور محکمہ پولیس کی پوری توانائی صرف کروں گا۔ آپ کو مایوس یا فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں نے اسی روز 2 کانسٹیبل پر مشتمل 5 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں خصوصی ہدایت کے بعد نور پور تھل کے گردنواں میں روانہ کر دیا۔ میں نے خاص طور پر ہوشیار قسم کے اہلکاروں کا انتخاب کیا تھا اور وہ سب سادہ لباس میں تھے۔ میں نے انہیں مطلوبہ مداری کا مفصل حلیہ ذہن نشین کروا دیا تھا اور اس کی ناک پر موجود زخم کے گہرے نشانات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ علاوہ ازیں گمشدہ بچے منصور عالم کی ایک تصویر پارٹی کو دے دی تھی۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر ملک فیروز عالم نے مہیا کی تھی۔ میں فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 2 روز بعد میری حکمت عملی کا نتیجہ برآمد ہوا اور یہ نتیجہ خاصا مثبت تھا۔ ایک پولیس پارٹی نے مطلوبہ مداری کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا تھا۔ علاوہ ازیں یہ سنسنی خیز خبریں بھی ملی تھیں کہ گزشتہ 6 ماہ میں آس پاس کے گاؤں سے 3 بچے غائب ہوئے تھے۔ موضوع رنگ پور سے منیر حسین، موزہ جاوید احمد اور شاہ والا جنوبی سے آصف محمود۔ ان بچوں کی عمریں 8 اور 10 سال کے درمیان تھی اور تاحال ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ مذکورہ تینوں گاؤں اور قریب قریب کے تمام گاؤں میں ہمارا مطلوبہ مداری اپنے کھیل تماشے دکھانے جاتا تھا۔ اس کی ناک پر موجودہ زخم کے نشانات سے اس کی شناخت بہت آسان ہو گئی تھی۔ اس مداری کا نام فضل الہی عرف فضلو تھا۔ اس نے موقع جمالی کے انتہائی مشرق میں دریائے جہلم کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا اور وہ اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہفتے میں ایک آدھ روز ہی وہ اپنے ٹھکانے پر قیام کرتا تھا۔ اتفاق سے اس وقت ملک فیروز عالم بھی میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور پوری بات سننے کے بعد اضطراری لہجے میں کہا کہ ملک صاحب، ہمیں فوراً فضلو کے ٹھکانے پر چھاپا مارنا چاہیے۔ یہ سنیاسی، سپیرے اور مداری بہت خطرناک ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سفری عمل بھی کرتے رہتے ہیں، کہیں وہ منحوس مداری میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ کا اندیشہ خاصا معقول ہے، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ میں ابھی اپنے جوانوں کو اس مداری کی گرفتاری کے لیے بھیجتا ہوں۔ یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ گزشتہ رات وہ اپنے ٹھکانے پر ہی تھا، اس لیے اس بات کے قوی امکانات تھے کہ ہم اسے چھاپنے میں کامیاب رہیں گے۔ موقع جمالی نور پور تھل سے مشرق کی جانب واقع تھا۔ اس گاؤں سے آگے دریائے جہلم شمال سے جنوب کی سمت بہتا تھا، جس کے کنارے مداری فضلو کا ٹھکانہ تھا۔ ملک فیروز نے پوچھا کہ ملک صاحب، کیا آپ خود فضلو کی گرفتاری کے لیے موزہ جمالی جائیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے میں ASI جہانزیب کو بھیجوں گا، وہ خاصا ہوشیار آدمی ہے اور میرا قابل اعتبار ساتھی بھی۔ ASI کے ساتھ چند کنسٹیبل بھی ہوں گے اور یہ سارا عملہ سادہ لباس میں ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج میرا تھانے میں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ کل ایک کیس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی حمایتی خاصی بپھرے ہوئے ہیں اور انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ غالبی امکان یہی ہے کہ وہ تھانے کی حدود میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ملک صاحب، آپ یہی سمجھے کہ مداری فضلو کی گرفتاری کے لیے ASI جہانزیب نہیں بلکہ میں خود جا رہا ہوں اور مجھے اس کی مستعدی اور کارکردگی پر پورا بھروسہ ہے۔ ملک فیروز قدر مطمئن نظر آنے لگا اور پھر اجازت طلب انداز میں کہا کہ ملک صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مداری کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس میں نامناسب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس سے کار سرکار میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ کا اندیشہ ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے کہا ہے نا کہ مجھے اگر کسی مرحلے پر آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ ملک فیروز کا منہ لٹک گیا، تاہم اس نے مجھ سے بحث نہیں کی اور خاموش ہو گیا۔ میں اس کے لیے خاصا مختلف تھانے دار ثابت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ملک فیروز کے جانے کے بعد میں نے ASI کو طویل ہدایات دیں اور ساتھ لے جانے والے کانسٹیبل کے انتخاب کا معاملہ بھی اس پر چھوڑ دیا۔ اس نے نہایت مستعد قسم کے 3 کانسٹیبلز کو چنا، جن میں کانسٹیبل شیر محمد بھی تھا۔ ان سب پولیس اہلکاروں کو سادہ لباس میں مداری کی نگرانی کرنا تھی۔
اور مناسب موقع دیکھتے ہی اسے گرفتار کر کے میرے پاس لانا تھا۔ ٹھکانے سے روانہ ہونے سے قبل وہاں کی تفصیلی تلاشی بھی لینا تھی۔ میں تقریباً 1 گھنٹے تک ASI جہاں زیب کو معاملے کی سنگینی اور اس سلسلے میں پیش آنے والی کسی بھی قسم کی صورتحال کے بارے میں ہدایت دیتا رہا اور پھر ان کو روانہ کر دیا۔ اس کے بعد میں تھانے میں متوقع ہنگامی حالات کے سلسلے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے کم و بیش 2 ماہ ہوئے تھے اور میں اپنے ریکارڈ کو روز اول کی طرح سے ہمیشہ بے داغ اور شاندار رکھنے کا عادی تھا۔ اگلا دن خاصا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد علاقے کے DSP کی جانب سے مجھے ایک خصوصی پیغام موصول ہوا تھا۔ پیغام رساں نے وہ لفافہ مجھے دینے کے بعد قانونی اور کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک کاغذ پر میری دستخط لیے اور واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر اپنے افسر کا پیغام پڑھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ DSP صاحب نے مجھے خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ میں جلد از جلد گمشدہ منصور عالم کو تلاش کر کے رپورٹ دوں۔ ساتھ ہی اس نے ملک فیروز عالم کا حوالہ بھی دیا تھا اور اسے ایک VIP شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہی میں سمجھ گیا کہ کل یہاں سے جانے کے بعد ملک فیروز نے DSP صاحب سے رابطہ کیا ہوگا اور اپنی دانست میں سوچ لگائی تھی۔ مجھے اپنے سینئر افسر سے کوئی گلہ نہیں تھا، بس اس بات کا افسوس تھا کہ میری منع کرنے کے باوجود بھی فیروز عالم نے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں نہ تو پہلے کوئی کوتاہی برت رہا تھا اور نہ ہی آئندہ کو سستی دکھانے کا میرا کوئی ارادہ تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا اور مجھے ہر صورت میں بطریق احسن اسے حل کرنا تھا۔ میں روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھا کہ شام کو ASI یہ خوشخبری کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ مداری فضلو کو بھی گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ میں نے سردست فضلو کو حوالدار کے حوالے کر دیا۔ مبارک علی، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسے جا کر حوالات میں بند کر دو، تھوڑی دیر میں اسے بلا لوں گا۔ حوالدار مبارک علی فضلو کو لے کر چلا گیا تو میں جہازیب کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے 10-15 منٹ میں مجھے اپنی کارگزاری کی رداعت سنا دی۔ فضلو کو اس کے ڈیرے سے اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنے ساتھی جانوروں کے ہمراہ سے وہاں سے روانہ ہونے والا تھا۔ اس کا مقصود تھیلا بھی اس کے کندھے پر موجود تھا۔ اس نے بہت مشکل سے گرفتاری دی تھی اور بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف آدمی نہیں۔ میں نے ASI سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس کے ڈیرے یعنی ٹھکانے کی تلاشی لی تھی؟ ہم نے بڑی ٹھیک ٹھاک تلاشی لی تھی جناب، ASI نے بتایا۔ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کوئی قابل گرفت شے نہیں مل سکی۔ بچے کے بارے میں اس سے پوچھا تھا؟ جی پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، مگر وہ صاف انکاری ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا کہ ملک صاحب، ASI نے مجھے مخاطب کیا، اس قسم کے لوگ بڑے ڈھیٹ اور سخت جان ہوتے ہیں، آسانی سے زبان نہیں کھولتے۔ ان سے کچھ اگلوانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کرنا تو ہم جانتے ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور اس محنت کے نتیجے سے ہی ہم برآمد کر لیتے ہیں۔ بس ذرا اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بے گناہ ہماری تفتیش کا نشانہ بن جائے۔ ASI نے کہا کہ ملک صاحب، اول تو مجھے پورا یقین ہے کہ فضلو بے گناہ نہیں ہے، ورنہ وہ گرفتاری دیتے وقت شدید قسم کی مزاحمت نہ کرتا۔ اگر بالفرض وہ منصور والے معاملے میں ملوث نہیں بھی تو پھر بھی اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے۔ مجھے وہ خاصا گڑبڑ بندہ لگتا ہے جناب، اس کی ساری گڑبڑ تو میں ناک کے رستے نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم حوالدار مبارک علی سے کہو کہ مداری کو یہاں لے کر آ جائے۔ ASI جانے لگا تو میں نے یہ خیال کے تحت پوچھا کہ جہاں زیب، فضلو کے جانور کہاں ہیں؟ انہیں ہم اپنے ساتھ لے آئے ہیں، ASI نے جواب دیا۔ باہر تھانے کے احاطے میں ایک جانب دیوار کے ساتھ وہ تینوں باندھ دیے گئے ہیں، بندر، بکری اور کتا۔ بہت خوب، میں نے جہاں زیب کی کارکردگی کو سراہا۔ 2 منٹ بعد مداری فضلو میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ہی حوالدار مبارک چہرے پر ظالمانہ تاثرات سجائے بالکل الرٹ تھا۔ مبارک علی اپنی شکل و صورت سے جلاد لگتا تھا۔ چھوٹے موٹے مجرم تو اس کا ایک ہاتھ کھانے کے بعد تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ فضلو کی حالت خاصی قابل رحم لگ رہی تھی، مگر مبارک علی کے تیوروں سے دکھائی دیتا تھا کہ اس کے دل میں فضلو کے لیے رحم کی ایک رمق بھی نہیں تھی۔ فضل الہی اور فضلو کی عمر 45-46 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی آنکھوں سے مکاری جھلکتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہیں۔
ایسے لوگ بڑے نہ صحیح تو اکثر چھوٹے موٹے جرائم میں ضرور ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہاں بھائی فضلو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شرافت سے زبان کھولو گے یا ہمیں تمہیں اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے ڈگڈگی بجانا پڑے گی؟ وہ عاجزی سے بولا کہ سرکار میں بے قصور ہوں، آپ کے بندے خواہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جانتے ہو تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ کے بندے مجھ پر کسی بچے کی اغوا کا الزام لگا رہے ہیں، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا، پر میں تو کسی بچے کو جانتا ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کوئی نہیں جناب۔ شادی ہو گئی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارے اتنے بچے ہوتے تو ممکن تھا تم بچوں والوں کے دکھ کو سمجھ سکتے۔ منصور کی ماں اتنے دن سے جس کرب میں مبتلا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ بتاؤ تم نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں تو کسی منصور سے واقف نہیں ہوں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ لگتا ہے تمہیں بھی کوئی تماشا دکھانا پڑے گا، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور حوالدار کو ایک مخصوص اشارہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضلو کی ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ حوالدار نے اپنی کارکردگی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے فضلو کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فضلو تم ایک ایسے مداری ہو جو کتا بکری اور بندر سے تماشا دکھاتے ہو یا نظر بندی کے چھوٹے موٹے کرتب، مگر ہمارے بارے میں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہائے میں مر گیا، فضلو کے منہ سے ایک راہ نکلی۔ حوالدار نے اس کے گھٹنے پر اپنے بوٹ سے ایک ترچھی ضرب لگائی تھی۔ فضلو کی کراہ کے ساتھ ہی حوالدار گرجا، کتے کے دم سیدھا کھڑا نہیں ہو جاتا تم سے؟ یہ تھانہ ہے، تمہاری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں۔ ملک صاحب کے سامنے ادب سے کھڑے رہو ورنہ میں تمہاری۔ حوالدار نے جملہ دانستہ چھوڑ دیا تھا۔ فضلو بڑی سرعت سے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا کہ فضلو تم نے پولیس والوں کی مداری گری نہیں دیکھی، ہم جانوروں سے نہیں انسانوں سے اور تم جیسے نامعقول انسانوں سے تماشا کرتے ہیں اور نظر بندی کے علاوہ کچھ اور بھی بند کر دیتے ہیں۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے بات جاری رکھی، ابھی تو میں شرافت کی زبان بول رہا ہوں، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو مجھے مجبوراً ایک تھانے دار بننا پڑے گا، جو مجرموں کے لیے کہر خداوندی سے کم ثابت نہیں ہوتا۔ بتاؤ کہ منصور عالم کہاں ہے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں جناب، اس نے انکار میں جواب دینا چاہا مگر اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ حوالدار کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو دہکا گیا تھا۔ وہ گال کو سہلاتے ہوئے باقاعدہ رونے لگا۔ حوالدار نے کہا کہ ملک صاحب یہ رونے کی اداکاری کر رہا ہے، ورنہ ایک دو تھپڑوں سے اس ٹھیٹ کا کیا بگڑتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں اسے بولنا سکھا دوں گا۔ فضلو جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا کہ نہیں تھانے دار صاحب، آپ ہی مجھ سے پوچھ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے حوالدار کا ہاتھ تو بہت بھاری ہے۔ میں نے کہا میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں مگر تم تعاون سے گریز کر رہے ہو۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھتے۔ وہ بولا، آپ میری بات کا یقین کریں جناب، منصور نامی وہ لڑکا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے گھسنا شروع کیا۔ دراصل میری حتی الامکان یہی کوشش تھی کہ میں عدم تشدد کی راہ اپناتے ہوئے نفسیاتی حربوں سے مجرموں کی زبان کھلوانے کی سعی کرتا ہوں، جس میں 80% کامیابی ملتی ہے۔ البتہ ڈھیٹ اور سخت جان مجرموں کو میں جلاد صفت حوالداروں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فضلو، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، چند روز پہلے تم اس علاقے میں اپنی کرتب بازی دکھانے آئے تھے نا؟ اس نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ تم پیپا والے کھوہ کے نزدیک بچوں کو مختلف تماشے دکھاتے تھے، اور جب تمام بچے چلے گئے تو صرف تمہارے پاس 2 بچے رہ گئے۔ ان میں سے ایک بچے نے تم سے چیزیں غائب کرنے والا تماشا یا شوبدہ سیکھنے کی فرمائش کی تو تم نے اسے تنہائی میں سکھانے کی بات کی تھی۔ بعد ازاں دوسرا بچہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا اور صرف شوبدہ سیکھنے کا خواہاں بچہ ہی تمہارے پاس تھا۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ اس کی حالت نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی تھی۔ تامل کرتے ہوئے بولا کہ جی تھانے دار صاحب ایسا ہی ہوا تھا۔ شاباش، میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہاری یادداشت واپس آ رہی ہے، لگتا ہے تم نے حوالدار کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ میری اس معنی خیز گفتگو پر اس نے کوئی رد عمل نہیں کیا، ہراساں نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا کہ فضلو، جس بچے نے تم سے ٹرک سیکھنے کی خواہش کی تھی وہ اسی روز سے غائب ہے اور اس بچے کا نام منصور عالم ہے۔ اس علاقے کی معروف شخصیت ملک فیروز عالم کا بیٹا منصور عالم۔ کیا تم ملک فیروز کو جانتے ہو؟
اس نے سیاسیمہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا نہیں جی، اور منصور عالم کو؟ اس کو بھی نہیں، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ حوالدار نے کہا کہ ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں؟ اس بھوت کے بچے کو میرے حوالے کر دیں، میں ایسے تمام بچوں کا پتہ ٹھکانا معلوم کرتا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ حوالدار نے تمام بچوں کا ذکر کر کے میری توجہ ان 3 بچوں کی جانب مبذول کروا دی تھی جو پچھلے دنوں مختلف علاقوں سے غائب ہوئے تھے۔ میں نے فضلو کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا کہ فضلو، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ منصور عالم نے تم سے کوئی ٹرک سیکھنے کی فرمائش کی تھی؟ کیا تم نے اسے کچھ نہیں سکھایا؟ نہیں، یہ تمہارا گیر کیوں پھنسنے لگا ہے بندر کی اولاد؟ حوالدار نے فضلو کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ فضلو منہ کے بال میری میز پر گرا۔ میں نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور گرجدار لہجے میں کہا کہ میرے سوال کا جواب دو خبیث کی اولاد، نہیں تو میں تمہارے سر پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوں گی۔ پھر میں نے اسے میز پر سے پرے دھکیلتے ہوئے کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور میری بات کا جواب دو۔ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا کہ میں نے اسے کچھ نہیں سکھایا، بھلا میں اسے کیا سکھا سکتا ہوں؟ وہ تو ایک بچہ تھا، شعبدہ بازی اس کے بس کا رو کہاں؟